بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی آپ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں محقق عالم دین جناب محترم نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی آف لاہور۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اولئک یؤمنون بہ او لوگ جنہانو اسان کتاب عطا فرمائی، یتلونہ او دی تلاوت کر دینے، حق تلاوت جس طرح او دی تلاوت دا حق کے، اولئک یؤمنون بہ، جڑے قرآن دی تلاوت دے حقوق ادا کر کے تلاوت کر دینے، اوہی ادھے تے ایمان رکھ دینے۔ وَمَن یکفر، جڑا دا انکار کرے، وَمَن یکفر بہ، جڑا دا انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہی نقصان اٹھان والے، کاٹا پان والے نے۔ معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ ساڑھے تے سایہ فغن ہے، قریب قریب ہے۔ اللہ سنو سارے انو رمضان دیاں برکات او دیاں سعادتاں نصیب فرمائے، او دے اندر عبادتاں، سخاوتاں، تلاوتاں رب العالمین ادھی سانو توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عام مہینیاں دی بنسبت رمضان المبارک دی اندر اہل اسلام دا قرآن پاک دی تلاوت و رجحان زیادہ ہوندہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام ہر سال جبریل دے نال مل کے قرآن پاک دا دور کریا کر دے، زندگی دے آخری سال اندر 2 مرتبہ دور کیتا۔
اے آپ جناب دی سنت ہے تے تانوں معلوم ہے سنت دے اندر برکتاں ہی برکتاں اللہ دیاں ہوندیاں نے۔ کئی کام ایسے نے طریقہ ہے نبوی جدے اندر جائز ہوندا ہے واجب نہیں، او عام طریقے نال بھی جائز ہوندے نے، لیکن وہی کم اگر طریقہ نبوی نال کیتا جائے او دے اندر برکتاں بہت زیادہ ہوندیاں۔ میں دی مثال دینا، سفر دی اندر نماز پوری پڑھنی بھی جائز ہے فرضی، لیکن اگر کوئی نماز قصر کردا ہے ایدہ اجر زیادہ ہے، نماز تھوڑی اجر بہتا، کیونکہ ایدی اندر انہیں نبی پاک دی سنت نو اپنایا ہے۔ نماز دا بھی اجر ملیا، سنت نو اپنان دا بھی ملیا۔ تو 12 مہینے ہی قرآن پاک دی تلاوت کرو، عادت ڈالو اپنے آپ نے۔ جنہ دی عادت اللہ مبارک کرے، جنہ نو نئی عادت ڈالو، خصوصاً رمضان دی اندر تے باقاعدہ اہتمام کیتا جائے کہ قرآن پاک زیادہ نہیں، کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک ضرور مکمل پڑھنا ہے۔ رمضان دے آن تو پہلا ہی اپنا اپنا ذہن بنا لو۔ قرآن پاک دی تلاوت، قرآن پاک نو پڑھنا، رب العالمین نے سورہ فاتر اندر فرمایا، اللہ پاک فرما دینے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہو غفور شکور۔ رب العالمین فرما دینے او لوگی جڑے اللہ پاک دی کتاب دیاں تلاوتاں کر دینے، نمازانو پورے حقوق نال ادا کر دینے، اور اللہ دے رستے دے اندر خفیہ بھی خرج کر دینے، اعلانیہ بھی خرج کر دینے، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسے نفع دے، ایسی تجارت دے امیدوار نے جڑی کہ کدی ٹوٹن والی نہیں، نقصان والی نہیں۔ لیوفیہم اجورہم، رب العالمین انہاں نو پورا پورا اجر انہاں دا دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور پورا اجر دے کے مزید اور بھی اجر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل دے نال۔ کس طرح دے گا؟ فرمایا اے 3 عمل ایسے نے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، نمازانو قائم کرنا، نمازانو پڑھنا نہیں قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں قائم کرنا۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے نماز نو زیادہ مرتبہ قائم کرن دا آرڈر دیتا ہے۔ پڑھن دا مطلب یہ نماز پڑھی ہے جویں بھی پڑھی ہے، جڑے ٹائم پڑھی ہے، لیکن نماز نو قائم کرنا، نماز نو دے وقت تے پڑھنا، نماز نو با جماعت پڑھنا، نماز نو خشوع خضوع دے نال پڑھنا، نماز نو با جماعت پڑھنا۔ جدو نماز دے حق ادا کر
کے نماز پڑھو گے ادا مانے تساں نماز نو قائم کیتا ہے فرمایا جڑے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے نماز نو قائم کر دینے نمازاں نو قائم کر دینے فرمایا پھر اللہ دے رستے اندر خفیہ اعلانیاں خرچ کر دینے یہ تین عمل ایسے نے لیوفیہم اجورہم اللہ پاک انہاں دے جنہیں مزدوری بندی ہے وہ بھی دے گا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ رب العالمین فرما دینے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اللہ اپنے فضل دے نال انہاں نو مزید بھی عطا کر دے گا اور دیکھو اے تین عمل ایسے نے جنہاں دی مزدوری پوری بھی مل گئی اور بھی انعام مل گیا اے دی میں مثال دینا مثال دے طور تے تساں کو مزدور لایا دیہاڑی تے آیا کم کرنا ہی مزدور بڑی محنت دے نال دل لگا کے کم کردہ ہے تساں کہا تیری 1000 روپیہ دیہاڑی مقرر ہوئی سی تیرا 1000 روپیہ ہے 500 روپیہ میں اپنے والوں خوش ہو کے تینوں انعام دے رہا میں تیرے کام تے خوش ہو جاواں یہ تین عمل ایسے نے کہ انہاں دی جڑی مزدوری اللہ نے مقرر کیتی ہے وہ بھی مل دیئے اور اضافی اللہ دی طرفوں انعام بھی ملدا ہے کیڑے تین عمل قرآن پاک دی تلاوت اللہ دی رستے پر خرچ کرنا نمازاں نو قائم کرنا میں قائم دا لفظ بولن دیا میں صرف پڑھن دا نہیں بولن دیا قائم کرنا حضرات ہن میں ایک مثال حدیث پاک دے وچوں پیش کر دیواں اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر فرما دے نے جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے ہن ایتے ہوگی قرآن پاک دی مزدوری قرآن پڑھن دا مزدوری قرآن دی مزدوری ہو گئی ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ایتے ہوگی مزدوری وعدو انعام کی ملیا جیڑا بندہ قرآن پاک نو ایک مرتبہ پڑھ لوے انہوں 10 نیکیاں ایک ایک لفظ دے بدلے بھی ملیاں مزید اللہ نے انعام دیتا کہ 10 سپاریاں دے برابر درجہ عطا کر دیتا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اسی طرح جڑا اللہ دے رستے دی اندر خرچ کردہ ہے اللہ پاک نے مزدوری دیتی ہے مقرر کیتی ہے وہ بھی مل گئی ہے ایک دے بدلے 10 تے نار رب العالمین انعام دین دینے کہ کئی ایسیاں جگہ نے اللہ دے رستیاں چو فی سبیل اللہ دے ویچوں کئی ایسیاں جگہ نے جتھے ایک دے بدلے 700 تک نیکی پہنچ جاندی ہے میرے پیغمبر فرمان دے نے جیڑا بندہ ایک کھجور پورے خلوص نہ اللہ دے رستے اندر دیندہ ہے اور ایک دے بدلے 10 مل گئیاں نے ایک دے مزدوری ہو گئی لیکن وعدو انعام کی ملیا فرمایا رب العالمین انہوں اپنے ہاتھ تے پال دینے جمیں تسی اپنے حیوانہ دے بچیاں نو پال دے ہو میرے پیغمبر فرمان دینے پال دیاں ایک کھجور جڑی پہاڑ دے برابر ہو گئی ہے اے فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اللہ پاک مزید اضافہ کر دیندہ ہے عرض کر دیتا 3 عمل ایسے نے قرآن پاک دی تلاوت کرنا نمازاں نو قائم کرنا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا یہ 3 کام ایسے نے کہ 3 کام جڑے نے انہاں دی مزدوری بھی پوری ملے گی اور وعدو اللہ پاک انعام بھی دیندہ جائے گا رمضان آ رہا ہے یہ دی اندر قرآن بھی پڑھنا ہے نمازان فرض پڑھنیاں نے نفل بھی پڑھنے نے اور صدقہ خیرات بھی زیادہ تو زیادہ کرنا ہے آئیے ہن میں عرض کراں قرآن پاک پڑھنا ہے قرآن پاک جدے ایک ایک حرف دے بدلے رب العالمین 10 نیکیاں عطا کر دیندہ ہے صحابہ اکرام دا جڑا رب العالمین نے انہاں دے سرٹیفکیٹ قرآن پاک اندر بیان کر دیتے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی
اللہ پاک نے صحابہ دے دلوں دے اندر جھانکیا انہاں دے دلوں اندر ویکھیا خلوص ہی ویکھیا ہے نماز والوں ویکھو تے خلوص روزے والوں ویکھو خلوص قرآن پاک دی تلاوت والوں ویکھو خلوص دین دی اشاعت دے بارے ویکھو خلوص صحابہ دے اندر خلوص ہی خلوص ہے پھر دی میں ترجمانی اس طرح کر دیتی ہے عظمت مقام والی اللہ دی کلام پڑھنے والے اینو پڑھے پامن گے انعام دنیا تو انوکھیا کلام الہی ہے تلاوت دی مولا سچے خود فرمائیے نبی سونے اینو پڑھن تے پڑھان عظمت مقام والی اللہ دی کلام صحابہ بھی بڑے شوق نال پڑھ دے تے پڑھام دے اے دے دسے حکمت عمل کمام دے دلوں تے بجانو او لے آئے سی ایمان عظمت مقام والی اللہ دی کلام مسلمانوں اے دی نال پیار تسی پاؤ جی پڑھو تے پڑھاؤ حق اس دے اداؤ جی اجر تے ثواب دے سی مولا رحمان عظمت مقام والی اللہ دی کلام پڑھو گے قرآن ملے اجر ضروری ہے ایک حرف 10 نیکی پاؤ مزدوری ہے سورہ فاتر وچ آیا اللہ دا بیان عظمت مقام والی اللہ دی کلام مزدوری تو علاوہ اپنا فضل عطاوے گا کل ہو اللہ دا ثواب 10 پارے بناوے گا اور کئی نعمتاں دا اور کئی نعمتاں دا کیتا ہے اعلان عظمت مقام والی اللہ دی کلام حضرات ان بات دے توجہ فرمان دے ڈایا دے پھر رب العالمین قرآن پڑھن والے نے ایک اور انعام دے وے گا میرے پیغمبر فرمان دے نے الماغر بالقرآن ما السفرت الکرام البرارا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جڑا قرآن پاک دا ماہر ہے جڑا قرآن پاک دی مہارت حاصل کر لیندہ ہے قرآن پاک نو سونے انداز نہ پڑھدا ہے اے دی تجوید دا خیال رکھ دا ہے اے دے الفاظ دا تیان رکھ دا ہے واحد نو تشنیہ نو جمع نہیں بناندہ جی میں کئی خطیباں دی عادت ہوندی ہے میری طرح سدھی ہونی چاہی دی ہے پامیں جناب واحد تشنیہ بن جائے تشنیہ جمع بن جائے کتے لمبا حرف کر کے جتھے نہیں کرنا جتھے کرنے اتھے نہیں کر دے جناب بگاڑ دیتا جاندہ نہیں فرمایا جڑا قرآن پاک دی مہارت حاصل کر لیندہ ہے کہ قرآن پاک نو تجوید دینا جتھے جتھے دے مخرج نے ادا کردہ ہے جنہوں لمبا کرنا ہے لفظ نو لمبا کردہ ہے جنہوں چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کردہ ہے پورے تیام توجہ نہ پڑھدا ہے مہارت دی حاصل کر لیندہ ہے میرے پیغمبر فرما دینے کل قیامت دل اے اونا فرشتیاں نل ہوئے گا اونا فرشتیاں نل ہوئے گا جڑے لوہے محفوظ تے کتابت کریا کر دینے کنا بڑا مقام ہے ایتھے ایک بندہ کسے ایسا چودے نال کھڑا ہو جاوے لوگی کہندے نے بہت بڑا اعزاز انہیں پا لیا ایسا چودے نال انہیں سیلفی لے لئی انہیں فلانے ڈی ایس پی نال سیلفی لے لئی انہیں فلانے ایس ایس پی نال سیلفی لے لئی اور سیلفی نو کماندہ پھر دائے فیس بک تے واٹس ایپ تے تو تے کہ دنیا دے معمولی افسر دے نال کھلونا اپنی بڑی سعادت سمجھنا ہے لیکن میں اس بندے دی قسمتوں قربان جاواں جڑا کل نو فرشتیاں دے نال ہوئے گا رفاقت ملی فرشتیاں دی ملی رفاقت ملی فرشتیاں دی ملی کنا بڑی شہادت کنا بڑا مقام حضرات اور بات توجہ فرما دے ڈایا دے اے ساریاں باتاں میں عرض کر رہا ماں کا دے واسطے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک
یؤمنون بہی، اس واسطے کر رہا تہاڈی میں تیاری کرا رہا، سین بنا رہا، تساں اللہ دے قرآن نو پڑھنا کرنا زیادہ تو زیادہ، لیکن پڑھنا کیویں میں او دے حقوق ادا کر کے پڑھنا ہے، تلاوت دے حق ادا کر کے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر تے قرآن پاک تے تساں ایمان لے آنا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، فرمایا اے جڑا اللہ دی طرف نازل ہویا ہے او دے تے مومن بھی ایمان لے آئے نے، رسول بھی ایمان لے آئے نے۔ اور سورہ بقرہ دے شروع دے اندر اللہ پاک نے متقی لوگاں دی علامتاں بیان کر دیاں فرمایا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سونے پیغمبر جی متقی لوگوں نے، تقوی والے اخلاص والے او لوگ نے جڑے اس کتاب تے ایمان رکھ دے نے جڑی تواڈے ول نازل ہوئی ہے، اور تواڈے تو پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے انہاں تے بھی ایمان رکھ دے نے، منزل من اللہ نے۔ حضرات سب تو پہلے قرآن پاک تے ایمان رکھنا، یقین رکھنا، کی یقین رکھنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایمان رکھنا اے کتاب سچے، اے دے اندر کوئی شک، بولیے بولیے شک، زیر زبر دا شک نہیں، کسی نکتے تے حرف دا شک نہیں، کوئی شک نہیں، اے لا شکا کتاب، اے دے اندر کسی قسم دا شک نہیں۔ اور بات دی اندر اگر کو بندہ کہے ہاں جی بالکل سچی کتاب ہے، اسمان تو سچی نازل ہوئی ہے، لیکن جڑی اسمان تو نازل ہوئی او دی نزولت، او دی ترتیب جڑی نزولی دیتی گئی، او دا نام رکھیا گا مصحف فاطمہ۔ انہوں لے کے امام مہدی چلے گئے نے غار اندر، امام مہدی لے کے چلے گئے نے غار اندر، قیامت دے قریب آن گئے۔ تسی کہو یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ جنہوں امام مہدی دا لقب دیتا جا رہا ہے حسن عسکری دا بیٹا محمد، پہلی گلے فرضی نام تیار ہے، حسن عسکری دی اولاد ہی نہیں۔ دوسری بات ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے جڑا مہدی ہوئے گا او دا نام میرے نام تے ہوئے گا محمد، اور او دے ابو دا نام میرے ابو دے نام تے ہوئے گا عبداللہ۔ پتہ چلیا جڑا امام مہدی ہے محمد بن عسکری نہیں، محمد بن عبداللہ ہوئے گا۔ دوسری بات ہے امام مہدی آ نہیں گئے جے آنے نے، آ نہیں گئے اجے آنے نے، آ نہیں گئے۔ جنہ دے بارے تاثر دیتا جاندہ کہ آگے نے مصحف فاطمہ لے کے غار میں چلے گئے نے، اے بناوٹی قصہ ہے، کوئی دی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اے ہوئی قرآن جڑا ایس ویلے مسلمانوں تواڈے ہتھاں دی اندر ہے، اے ہوئی قرآن منزل من اللہ، اے اللہ دی طرف نازل ہے۔ کوئی کہے نہیں نہیں نازل تو یاسی، لیکن بعد اندر تبدیلیاں لے دیا گئیاں۔ تو ساں کہنا ہے تیری بات غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اے قرآن نو اساں نازل فرمایا ہے، بلکہ پورے ذکر دی گل ہو رہی ہے، شریعت دی اساں نازل فرمایا ہے، ایدیاں حفاظتاں بھی اساں کرنیاں نے، قرآن دیاں حفاظتاں رب نے کیتیاں نے، حدیث دیاں بھی کیتیاں نے۔ قرآن پاک دی اندر جنوں کسے نے زیر زبر دی غلطی دی کوشش کیتی ہے، مسلمانہ دے علماء نے دفاع کیتا ہے۔ حدیث دی اندر جویں کہ جس طرح جابر جوفی نے کیا سی کہ میں نو ہونے ہمیں پھڑ لے آجے، اور میں تے 10,000 دیشاں اپنے کلو کڑ کے نا
تے نبی پاک دے ول منسوب کر دتیاں نے ہن اینیاں پھیل گئیاں ہن مینوں مار بھی لو گے تے کیڑا کوئی ہن چھانٹی ہو چلی ہے وقت دا بادشاہ کہندا ہے تو رلا پا لیا نا تے اللہ نے اپنے بندے پیدا کیتے نے ابن معین جیسے نے جڑے تیریاں ضعیف روایتاں نو انج کڈن گے جویں مکھن چوں وال کڈی دے قرآن دی چھانٹی کرنے والے بھی اللہ اپنے بندے پیدا کردہ رہے حدیث دی چھانٹی کرنے والے بندے بھی پیدا ہندے رہنگے اللہ نے دی حفاظت دا ذمہ لیا حضرات اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں بس سب تو پہلے نمبر تے قرآن پاک تے یقین رکھنا ہے قرآن پاک اللہ دی سچی کلام ہے جدیاں تلاوتاں کر لگا سچی کلام ہے دوسری بات ایمان دا دوسرا جو دے قرآن پاک نو مننا بھی ہے قرآن دی مننی بھی ہے میرے خیال ہے غلطی سمجھ نہیں تو انوائی ایمان دی دوسرا پہلو بیان پہلا پہلو قرآن نو مننا قرآن اللہ دی کلام سچی یہ سارے مندے نے مسلمان ہن اگلی گل جدے تو کئی پچھاڑ دے قرآن نو مننا بھی ہے قرآن دی سارے بولو حضرا سارے بولو قرآن دی مننی بھی ہے قرآن جتھے ٹورے ٹرنا ہے جتھوں موڑے مڑنا ہے حضرات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک تے مکمل ایمان رکھنا ہے ہن اے دے تو بات تساں قرآن پاک نو پڑھنا ہے زبانی پڑھنا ہے اگر ہاتھ اندر نسخہ لے کے پڑھنا ہے کوشش کرو وضو کر لو اگرچہ وضو تو بغیر بھی قرآن پڑھنا جائز ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اپنی پھپھی حضرت میمونہ دے کر دے اندر گیا جدھر میرے پیغمبر ادھر رات رہن دی واری میں نبی پاک دی رات دی عبادت دے کنواتے پھپھی دے کر جانا میرے پیغمبر رات نو ستے اٹھے نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلے سورت آل عمران دیاں 10 ایتاں تلاوت کیتیاں کنیاں ایتاں بغیر وضو تو کیونکہ نبی پاک ٹیک لا کے ستے سن اس طرح تسی بیٹھے ہو نا ٹیک نہیں لگی پامیں کھراٹے وجن لگ پین پامیں سو جو وضو نہیں ٹوٹ دا جے تساں ٹیک لا کے سوں گے ہو وضو ٹوٹ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لا کے ستے نے بستر تے ستے نے حضرت دا وضو نہیں حضرت نے بغیر وضو تو قرآن پاک پڑھیا ہے حدیث صحیح بخاری دی روایت ہے ثابت ہو گیا بغیر وضو تو قرآن پڑھنا جائز ہے اور تلاوت قرآن دا سجدہ اسے واسطے بغیر وضو تو بھی جائز ہے قرآن پاک نو بغیر وضو تو پڑھنا اگرچہ جائے دے لیکن وضو نہ پڑھو گے تے درجہ ود جائے گا صحابہ اکرام وضو نو ترجیح دے دے حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ حضرت سعد دے بیٹے مصعب اے فرمان دے نے میں نو ایک دن ابو جی کہندے نے بیٹا قرآن پاک دا نسخہ لیا میں قرآن پاک دا نسخہ لیا کیا بڑھ دیتا وہ بھی پڑھن لگ پہ میں بھی ایک نسخہ لیا پڑھن لگ پیا پڑھ دیا میں نے کھجلی ہوئی شرمگاہ تھے میں کھجلی کرن لگا چونکہ تحمد بندے سن اتفاق نال ایسا ہویا تحمد دا پلو ہٹیا میرا ہاتھ شرمگاہ نو لگا وضو ٹوٹ گیا اچانک میرے والد دی نظر پئی ایسا سامنے بیٹھے سن ایسا بدا پاہمیں تیان تھلے ہوئے محسوس تے ہوندہ ہے نا سامنے فرما دے نے بیٹا میں نے محسوس ہویا جی میں تیرا شرمگانو لگا جی ابا جی فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا اٹھ جا کے وضو کر کے آتے پھر قرآن پڑھ یعنی مطلب ہے وے صحابہ دی تیاتے سی با وضو قرآن پڑھیا کر دینے سب تو پہلے میں عرض کیتا کوشش کرو کہ وضو کر کے قرآن پڑھیا کرو اگرچہ بغیر وضو تو بھی جائے دے لیکن کوشش کرو وضو نہ پڑھیا کرو اور دوسری بات دی تیسری بات عرض
کر لگا ماں تیسری بات توجہ کرے آجے قرآن پاک پڑھن تو پہلا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فرمایا لوگو جنہوں قرآن پاک پڑھن شروع کر لگو سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو یہ بھی ہن قرآن پاک دی تلاوت دا حق ہے اگے ہن چوتھے نمبر تے بات عرض کرا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہن قرآن پاک پڑھنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن پاک پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے اے نہیں وہ بھی پوریاں کرنیاں نے اللہ دا بندیا یا لامون تالامون یا لامون تالامون ایمی ہو چلیاں نے بھی پوریاں کرنی بھائی تسی تھوڑیاں پڑھ لو سنت دے مطابق 8 تے 11 پڑھ لو پر پڑھو سجا کے پھبا کے قرآن پاک پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے ایک ایک کہتے وقف کرنا ہے پہمیں چھوٹا جا کرو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے پیغمبر قرآن پاک پڑھ دیتے بڑی ترتیل دے نال پڑھ دینے حضرت ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک پڑھ دینے کہ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دینے نبی پاک قرآن پاک کہ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دینے اماں جی نے قرآن پڑھ کے سنایا الحمدللہ رب العالمین میرے پیغمبر نے پڑھیا ثم یقف پھر میرے پیغمبر نے وقفہ کیتا پھر پڑھیا الرحمن الرحیم ثم یقف پھر وقفہ کیتا ہے یعنی میرے پیغمبر کلی کلیات لیدہ لیدہ کر کے پڑھ دے علیدہ لیدہ قرآن پاک دی آیت پڑھ دے ترتیل نہ قرآن پڑھنا ہے فیدہ کی ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے پاویں حافظ ہے پاویں غیر حافظ ہے شرط نہیں جڑا بھی قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے ترتیب نال محبت نہ پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین فرمان گے اے میرے بندیا جی میں دنیا تے محبت نہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا سے پڑھدا جا جنت دیاں سیڑیاں درجے چڑھدا جا تے جتھے قرآن پاک دا آخری حرف آئے گا اتھے تیری جنت دی حد ہوئے یعنی جنت اتنی وسیع ایک درجہ جویں آسمان تو زمین دا فاصلہ ہے ایک درجہ چڑھن نال اتنی جنت دی زمین رقبہ ود جانا ہے وہ زمینداروں ہوندے گل دی سمجھ آئی جے نا اتھے مربع نہیں اتھے صرف میل ہی نہیں فرسخاں تو بھی اگے گل ود جانی ایڈی وڈی جنت حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دینا آجے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فرمایا قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور چوتھے نمبر اور پنجویں نمبر تے بات جو میں عرض کر لگا ہوں قرآن پاک نو پڑھنا تے سونی آواز نہ پڑھنا ہے کیونکہ میرے پیغمبر فرما دینے فرمایا لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک نو سونی آواز نال ترنم دے نال راگ نال نہیں پڑھدا او ساڑے طریقے تے ہی نہیں قرآن پاک نو پڑھنے تے بڑی سونی ترنم دینا سونی آواز نال زین القرآن بیاسواتکم فرمایا قرآن پاک نو زینت دے وہ اپنیاں سونیاں آوازاں دے نال آواز اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے جنہوں اللہ پاک سونی آواز دے دے وے اس بچے دی جدی توڑے پہنچ سنو سارے میرے بزرگوں توڑے بچیاں چو جدی سونی آواز ہوئے اپنا کاروبار
او دے تو چک لو، چل پتر تیری آواز بڑی سونی ہے، سونا جا خطیب بن، سونا جا عالم بن، سونی آواز دے نال قرآن پڑھیا کر، سونی آواز دے نال اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ربات توجہ فرمان دینا آجے، فرمایا زین القرآن بیاسواتکم، اپنیاں سونیاں آوازاں دینا قرآن پاک نو زینت دے وہ، قرآن پاک نو زینت دے وہ۔ حضرات آواز اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، آواز بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح گلیچوں گزر رہے نے، حضرت ابو سعید رضی اللہ دے کر دی اگوں دی گزرے، ابو سعید اپنے گھر اندر بہ کے قرآن پڑھ رہے نے، آواز گلی وچ آ رہی ہے۔ حضرت تھوڑا جا پیچھے چلو نا، چاتی مارو ذرا کوئی 30 سال پیچھا 40 سال پیچھا ساڈا ماحول کی ہوندا سی، ساڈے وڈیریاں نے موٹے موٹے عرفاں دے قرآن پاک لے لینے وڈی تختی والے، ویڑے چ بہ کے نا تے جیو جدی انہاں دی ترنم ہوندی سی نا، اچھی اچھی قرآن پڑھنا، آواز گلیاں وچ جانی۔ ہائے ساڈی قسمت جنہ گھراں چوں گلیاں وچ آواز قرآن دی آندی سی، اج انہاں گھراں چوں موسیقی تے گانیاں دی آ رہی، موبائل اللہ دے بندیو سنت زندہ کرنا بڑا اجر جے۔ کتھوں کتھوں ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے ہو، اے نمائندہ کانفرنس ہے، جتھوں جتھوں میرے ویر پائی بزرگ آئے ہو، اللہ واسطے لو میں اتنا بڑا تنو اللہ دا واسطہ دیتا ہے، اے میرا میسج کر کر پہنچا دے ہو، او سنت نو زندہ کر دے ہو، موسیقی دی آواز بند کر دے ہو، کراں وچ جوان بڈھے ویڑے چ بہ جو، چھتے بہ جو، بیٹھ کے بہ جو، کھڑکی کھول لو، اچھی قرآن دا پمیں کو صفحہ پڑھو، تو اڈی آواز گلی وچ جائے۔ جدوں کو گزردہ ہوئے گا نا تے کئیاں نو اللہ شوق پیدا کرے گا، یار ایس کروں آواز قرآن دی میں روئے لنگنا ہوندی ہے، اور میں بد قسمتہ میرے گھروں نہیں ہوندی، اور کسی نے نیکی یاد کرانا بھی سنت جے، پتا جے مینا دے میدان اندر خیمیاں وچ سارے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نکل دینے، فرمان دینے لوکاں نے تکبیریں پڑھنیاں بند کر دیتیاں نے، انہاں نے اچھی اچھی پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جو ہی آواز نکلی لوکاں نو یاد آ گیا، اسی تکبیراں بھول گئے ہاں، انہاں یاد کرایا، خیمیاں چو آواز نکلی، میدان تکبیراں نال گونج اٹھیا۔ پلی نیکی نو یاد کرانا صحابہ دا طریقہ جے، پلی نیکی نو یاد کرانا قرآن کے اندر مومنہ دا طریقہ ہے۔ میں امید رکھاں جی تو اڈے تے یار ساری تقریر چوں ایک تے گل مان لو، اپنے اپنے علاقے چے میسیج دیو گے نا کراں چے میسیج دینا ہے اور آپ بھی عمل کرنا ہے، چھتاں تے بہ جو، ویڑیاں چ بہ جو، بیٹھ کے بہ جو، کھڑکی کھول لو، آواز گلی وچ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئے، میرے پیغمبر فرماندے نے ابو سعید لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَأَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِضْمَارًا مِّنْ مَزَامِيرِ آلِ داؤد۔ ابو سعید رات تو کاش میں ویکھدا کہ میں گلی اندر کھلو کے تیری قرآن سنیے، میں تے ایسا نے قرآن تیرا سنیا ہے۔ ابو موسیٰ شریف، میں نو نام دی غلطی لگ، ابو موسیٰ اللہ پاک نے تینو آل داؤد دیاں راگاں وچ ایک راگ عطا کر دیتا ہے۔ آل داؤد حضرت داؤد تے انہاں دی آل نو اللہ نے آواز بھی دیتی سی تے ترنم لہجے طرزاں، جنہوں سے کہنے نہیں یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ دی اپنی طرز، مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ دی اپنی طرز، حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ دی
اپنی تذکاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ دی اپنی طرزاں نہ لیدا لہجے طرزاں حضرت داؤد علیہ السلام دی آل دے بڑے لہجے سن بڑیاں طرزاں سن بڑے لہجے وچ اللہ دی کلام پڑھیا ماشاءاللہ مرحبا 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 بڑے لہجے وے قرآن پڑھیا کر دے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تینوں آل داؤد دیاں طرزاں وچوں لہجیاں چوں ایک لہجہ عطا کر دیتا ہے آل داؤد دی گل ہو رہی ہے حضرت داؤد نو اللہ نے بڑی سونی آواز دیتی زبور پڑھیا کر دے آواز اتنی پیاری پرندے بھی چھتاں تے آ کے بہ جاندے اللہ دی کلام سنیا کر دینے حضرات ہوتے بڑی دیر دی گل لے میں تازہ دساں تھوڑے چونکہ سے ساتھی دا کاموں کی جان دا اتفاق ہوئے تے کاموں کی دے پرانیاں مائیاں یا پرانے بزرگاں تو پوچھیا دے حضرت سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ صبح فجر تو بعد درس دین دے سن سپیکر دے اندر حضرت شاہ جی درس دین دے محلے دیاں بدخاں آ جان دیاں میں اپنے کناں نالے گواہی سنی مولانا حفیظ الرحمن عامر نے لاہور دے انہوں نے پوچھا جی انہوں کاموں کی بڑا وقت گزارے جانور آ جاندے پرندے اڑ دے مسجد دی بنیرے تے بہ جاندے جنی دیر شاہ جی درس دین دے پرندے بیٹھے رہے یارہ چنگ تو آڈے قریب ہے حضرت حافظ عبدالرزاق سعیدی رحمت اللہ علیہ اللہ کو فرماندے نے میں چنگ امام خطیب سا جتھے پہلے حافظ عبدالعلی مزدانی رحمہ اللہ خطیب سنو مسجد اگے کھلی جگہ ہے کہنے کہ میں شاہ جی نے بلایا تے شاہ جی دا انداز جڑا نا قرآن پڑھی ہونا تفسیر کری ہونی دو دو ٹائی گھنٹے تے زیادہ قرآن پڑھ دے سن نون والقلم وما یسطرون سوز بڑا سی آواز اندر سوز میں نے جدو کہتے دل کرے نا میں رونا ہے اللہ آگے میں شاہ جی دی تقریر لا کے نا خطبہ سن لگ پینا اکھاں چوان سوان لگ پینا یہ تقوی تے خلوص دی نشانی سے ہونا دی حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے سامنے درخت دودھ دا او دے چو چڑیاں اڈی ہے اونا دے کندے تے بیگی ایک بندہ لگ گیا اڑان مولانا طاہر سلفی صاحب تو اڑے علاقے دی گل کر رہے ہیں شاید تو سائیں گل سنی ہوئے فرماندے نے ایک بندہ اڑان واسطے اڑیا اٹھیا ہے شاہ جی فرماندے نے رک جا قرآن سنائی ہے جنی دیر شاہ جی قرآن پڑھ دے رہے چڑیا بیٹھی رہی جدوں قرآن تقریر مکمل ہوئی کہن گے پلیے مان سے جا رام کر اڈی تے درخت تے چلی گئی میں ایک گل سے تسی آنکھوں بھی کسے کہانیاں شروع کر لے چلو صحیح بخاری ویلہ چلا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آزاد کردہ غلام ہے میرے پیغمبر سفر تے جا رہے نے سفر تے جاندیاں نبی پاک نے مردان دا کافلہ اگے وے پیچھے بیبیاں دے اونٹ نے میرے پیغمبر نے اپنے آزاد کردہ غلام دی ڈیوٹی لا دیتی ہے تو اٹھا نو ہک دا اٹھا نو ہک دے جاندے نے اللہ پاک حضرت انشاء انہاں دا نام رضی اللہ نو اللہ نے آواز بڑی پیاری دیتی ہے انہاں نے سونی آواز اندر شیر پڑھنے شروع کیتے ہیں جو ہی آواز بلند ہوئی اونٹ انہاں دی آواز دی مستی وے جا کے دوڑنا شروع ہو گئے میرے پیغمبر فرماندے نے انشاء ویکھی شیشے نہیں توڑ نہ دئی مثلا عورتاں کمزور نہیں اونٹ تیز ہو گئے نہیں متے کسے گرد کے کہتے لطبانا ٹوٹ جائے یعنی عرض کر رہے ہیں آواز اللہ دی ایسی دین ہے اللہ دی نعمت ہے یہ جنوراں تے بھی اثر ہو جاندہ ہے اسی وقت نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے قرآن پاک سونی آواز نہ پڑھو تاکہ غیر بھی سنے متاثر ہوئے تو آڈی آواز تو متاثر ہو کے نیڑے آوے قرآن تے غور کرے اللہ دے احکام سن کے دائرہ اسلام بیچا جائے سونی آواز اللہ دی بہت بڑی نعمت ہن میں نبی پاک علیہ السلام دی گل دسن لگا میرے پیغمبر بخاری وچ آندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نو سب تو جڑی پیاری چیز ہے او اے وے کہ جدوں نبی پاک سونی آواز نال قرآن پڑھ دے نے اللہ سن دے نے پسند کر دے نے میرے پیغمبر کیویں پڑھ دے صحیح بخاری
نصابی نسخہ لیا جے وڈی تختی والا جڑا مولانا شفقت رسول رنداوا صاحب حافظہ اللہ پڑھاندے نے نا اگے رکھ کے بخاری بغیر اعراب تو او نسخے دی گل کر لگا ہن عبداللہ بن مغفل فرماندے نے نبی پاک قرآن پاک میں پڑھیا کر دینے فرما دینے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اتھے 4 حمزے پہنے نبی پاک اس طرح حمزے دیوہ لمبی کر دے پھر پیچھے لے آن دے پھر اگے کر دے پھر پیچھے لے آن دے یعنی نبی پاک نبی اپنا آدھنو گلے اندر پھیر دے گلے اندر پھیرن دے نال آواز بن دیئے گلے اندر پھیرن دے نال لہجہ بندائے گلے اندر پھیرن دے نال سونی ترنم بن دیئے فرمایا میرے پیغمبر اس طرح سونی آواز بنا دے لہذا میں تنہوں سونی آواز بنام دا طریقہ بھی نبی پاک تو دس دیتا ہے مشق کریا کرو کلے بین کے قرآن پاک دی جڑی تو زبانی آئے تھے انہوں گلے اندر پھیریا کرو الحمدللہ رب العالمین اب دیکھیں آواز نو کمایا گلے چھ لہجہ کوئی ہو جائے لیکن آواز نو گلے اندر ماشاءاللہ بزرگاں فرمائے دی مسجد بنا دے انہوں تھے میرا بھی حصہ 500 پایا جائے اینج کرو تو ہی میرے دم تو بھی لڑن دے حضرات باتیں توجہ فرمان دے دایا جے باتیں غور کر دے دایا جے عرض کر دیتا ہوں باتیں غور کرنا عرض کر دیتا ہے کہ سونی ترنم نہ سونی آوان نہ قرآن پڑھنا ہے دیکھو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے نا جدو مدینے آئے باضابطہ جماعت مقرر ہوئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے مشورہ کیتا لوگانوں نے واسطے جمع کرنا ہے کس طرح جمع کریے کسی نے کہا یہودیاں دا نکوس لے لو سنگ پا بجاؤ تو لوگ اکٹھے ہو جان گے نبی پاک نے فرمایا نہیں پائی اساں اللہ دی عبادت واسطے غیران دی مشابت کرنی آواز نہیں آئی عبادت واسطے اساں غیران دی مشابت کرنی ہون کئی اترے ایسے نے وہ کہندے نا کرنی مشابت غیران دی ہے مسلمان کلمہ نبی دا پڑھنے مشابت غیران دی کرنی ہے آئے جڑا پچھے دن گزریا 14 فروری دا کی ہے اسلامی دن ہے گندیاں لوکاں دا دن گندیاں لوکاں دا ڈے مسلمان منا رہے ہیں بے حیائی دا دن ویلٹائن ڈے حضرات نہ حربان لمبی نہ ہو جائے آخر کر میرے پیغمبر صلی اللہ اوہ ٹھیک ہو گیا وہ پائی ہے ابھی مسجد بڑھن رہی ہے وہ سارے میں نے دے جائے مطلب مولانا اکرم شہزاد صاحب میرے نام جن ناراض ہو جان ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا لو جی حضرات رہنو باتیں توجہ فرمان دے ڈایا جے باتیں غور کر دے ڈایا جے عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر اسلام نے اور مشورہ ہو رہے آئے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو ستے نے ایک فرشتہ ملیا او نکوس بجاند اے میں نو دے دے کی کرنا ہی اے ناسی مسیح نماز واسطے لوکاں صدرہ کرنا ہے فرمان کے چھڑ پر آئے نہ کر تو ساں جدو نماز واسطے لوکاں صدرہ نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ ساری اذان پڑھ کے سنائی کہنے کہ کیا کرو عبداللہ جاگے اذان یاد سی نبی پاک دی خدمت دے اندر کے ساری گل سنا دیتی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عبداللہ گلے وے تیرے نلو بلال دی آواز بلند بھی ہے پیاری بھی ہے ہمیں توجہ ہے نا بس ٹھیک ہے یار اللہ تعالیٰ برکت توڑی محبت اللہ قبول فرمائے حضرات باتیں توجہ فرما دینا آجے میرے پیغمبر فرما دینے عبداللہ تیرے نلو بلال دی آواز بلند بھی ہے پیاری بھی ہے بلال نو سکھا دیتی ہے حضور میرا جی چاندہ سی میں اذان پڑھ دا فرمایا بلال دی آواز بلند پیاری ہے اذان او کہے گا تو اقامت کہہ لئی
حافظ ابن جریر رحمت اللہ نے اپنی سند نے پوری وضاحت کر دیتی ہے. بات جڑی میں کرنا چاہنا وا اذان بھی وہ بندہ کمے جدی آواز پیاری. کئی بابے بچارے میں شوق بڑا ہوندا ہے پر آواز بندے پہچان نہیں ہوندی ہے. تاڑی مہربانی جے کو منڈے دی آواز سونی ہوئے تے بابا جی ان موقع دے دیا کرو تسی قامت کہہ رہا کرو تو انو اللہ ثواب دے دے گا. ہاں جدی آواز سونی ہے وہ کہے ساڑھے کئی بابیاں دی بڑی بڑی پیاری آواز ہے. اللہ جاندہ کئیاں بزرگاں دی ایڈی پیاری آواز ستیاں نو کھچ کے لئی ہوتی ہے. میں نے اشارہ کر دیا جدوں کم ہویا بس ٹھیک ہے. حضرات رحمہ لو آخری گل کرا گل مقامہ لگا. حضرات رحمت دے توجہ فرما دے جایا جے عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت کریا کر دے. جدوں کدی صحابہ نو ویکھو نبی پاک علیہ السلام نو ویکھو جدوں کدی اینا تے کوئی پریشانی آ جاندی ساڑھے مسلمانہ تے کوئی پریشانی آوے تے جلدی نہ سگڑ لا کے بہ جاندے نے کی ہوئے آئی یار ٹینشن آئی سی تے سگڑ چنگی چیز لبی تیری ٹینشن دور کرے. صحابہ اکرام تے ٹینشن آندی میرے نبی تے آندی فوراں قرآن پڑھنا شروع کر دیندے تھی. ان پر خدا کی ہر عنایت ملی ان کو اعلیٰ خدا کی ولایت. بچپن تھا ان کا سب سے یگانہ جوانی پہ کرتا تھا رش کے زمانہ شگفتہ طبیعت پہ آری نرالی امیزش تھی اس میں جمالی جلالی شرح صدر اور فصیح اللسان مداح کرتا جن کی قرآن خوبرو چہرہ خندہ پیشانی خوبرو چہرہ خندہ پیشانی مجسمائے مجسمائے اطہر عطر افشانی صورت جمالی حسن بے مثالی صورت جمالی حسن بے مثالی صورت جمالی حسن بے مثالی شرمگی آنکھوں میں تھوڑی سی لالی شرمگی آنکھوں میں تھوڑی سی لالی سر مبارک کیا ہی کہنا زلفوں کا کنڈل بنا کے رہنا زباں پہ جب کوئی بات ہوتی لطافت گویا کے ہوتے لطافت کے موتی لبوں پہ تبسم کلام نرالی دشمن کو گرویدہ بنا دینے والی خودداری بیداری اللہ شناسی طبیعت پیاری قرآن کی پیاسی طبیعت غمزدہ طبیعت یا پریشان ہوتی زباں پہ تلاوت قرآن ہوتی. حضرات جے تو نبی پاک بس اللہ برکت دے جے تو نبی پاک نو منن والا ہے میرے دوستا اگر سونے پیغمبر نو منن والا ہے اس طرح کر نبی پاک دی سنت عمل کر حضرت دی سنت عمل کر. جدوں بھی پریشانی آوے دو رکعتاں پڑھ تیری زبان تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون کدی ازما کے ویکھ اللہ تیریاں ساریاں ٹینشناں پریشانیاں دور کر دے دے گا. عرض کر دیتا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے جزاک اللہ پاک انہوں نے بخشش و درجات بلند کرے. حضرات ربات توجہ فرمایا جے آخری گل کر رہے ہیں میرے دوستاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرو اے دے حقوق ادا کر کے کرو اے دے حقوق ادا کرو صحابہ اکرام دی طرح قرآن پاک پڑھو. آخری حق بیان کرا قرآن پاک جنہ پڑھنے سمجھ کے پڑھنے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اے لوکی قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے انہاں دے دلاں نو تالے لگے نے. جنہ قرآن پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے چونکہ ساڑی زبان اجمی ہے عربی نہیں قرآن عربی نازل ہویا ہے تے اساں کی کرنا ہے جنہ قرآن پڑھنا ہے ترجمے لا قرآن لینا ہے ترجمہ پڑھنا ہے تفسیر اگر جتھے سمجھنا نہ آوے اکثر و بیان تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ دی وہ مختصر تفسیر نہ پڑھ دو تو انہوں سمجھ آئے گی اے قرآن دی آیت کتھے نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی کی دا مقصد کیا ہم دا ہے سمجھ ہم دی جائے گی. قرآن پاک سمجھ کے
ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جنہ تہاڈا ٹائم زیادہ لگے گا اینی جنت ودے گی۔ اللہ الرحمن سانو قرآن پڑھن دی، قرآن نہ دل لان دی توفیق دے۔ ساڑھے بابا جی سرور صاحب، انہاں دے بیٹے خالد صاحب جنہ دی لت شوگر دی وجہ تو کٹی گئی، انہاں واسطے دعا کرنا اللہ الرحمن شفا دے، پورے کرتے اللہ اپنی رحمتاں کرے۔ سارے جتنے تشریف لے آئے ہو اللہ تہاڈے تے اپنی رحمتاں نازل کرے، گھراں چ رحمتاں برکت دیاں رون کا پائے۔ اللہ اس ادارے نو آباد شاد رکھے۔ مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب، مولانا شفقت رسول صاحب، قاری سیف اللہ حقانی صاحب، دیگر علماء جنہ دے علماء کرام میں نہیں ذکر کر سکیا، اللہ سب دیا محنتاں مقام شاہ اپنی بارکہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔